أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورۃ الصاد کی 10 آیتیں ہیں جن کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 17 سے اس حصے کا آغاز ہوا اور آیت نمبر 26 میں اختتام ہوا، جس پر کہ دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے. اور ان آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے دیکھیں گے کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. ان 3 نبیوں کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل، ان کے ناموں کا تذکرہ فرمایا. اس طرح سے یہ 9 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا یا تو ناموں کا تذکرہ ہے یا پھر کچھ واقعات کا تذکرہ ہے. اس صورت میں یہ واقعات کیوں آ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں جو آیتیں گزر چکی ہیں اب تک سورۃ الصاد کی، ان 16 آیتوں کا اعادہ کر لیجئے اور اس کے مفہوم کو تازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ نصیحت والا یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام انسان کی نجات کے لیے ہے، انسان کی سعادت کے لیے ہے، ترقی کے لیے ہے. لیکن بل الذین کفروا فی عزت و شقاق،
مصیبت یہ ہے کہ لوگ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، مخاصمت میں پڑے ہوئے ہیں، جھگڑالو ہے، اپنی انانیت کو نبھا رہے ہیں۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ غرور اور انانیت، میں پن کہ میں ہی صحیح سمجھ رہا ہوں، میں ہی صحیح کرتا ہوں، یہ بہت جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، فرعون بنا دیتا ہے، نمرود بنا دیتا ہے، ابو جہل بنا دیتا ہے۔ اس میپن کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اپنے نبیوں اور رسولوں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی سلوٹوں سے، ان واقعات کے ذریعے سے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے جن کی فضیلتوں کا بہت ہی اونچا مقام ہے، اور اس کی وضاحت ابھی کچھ ہی دیر میں آئے گی جب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ اتنی فضیلتوں کے حامل اللہ تعالیٰ کے بندوں کا عالم یہ تھا کہ اگر دنیا میں میپن جائز ہوتا، انانیت جائز ہوتی، پراؤڈی بننا جائز ہوتا، اپنی خودستائی تعریف کر لینا جائز ہوتا، تو ان شخصیات کے لیے زیبا ہوتا، لیکن ان کا عالم کیا تھا، ان کی بندگی کیسے تھی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کس فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ٹوٹ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ اور جب بندے کے اندر یہ ادا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ ٹوٹ جاتا ہے، بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقامات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور رحمتوں کے دروازے کو اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، توفیق، ہدایت، ترقی، سعادت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، اصبر علی ما یقولون، اے نبی، اے رسول، آپ صبر کریں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدتمیزی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے موسوم کر رہے ہیں، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ریئیکشن، وہ رد عمل کا وہ مظاہرہ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بڑا اثر پڑتا، بہت تکلیف ہوا کرتی، جیسے کہ ان کا ایک رد عمل یہ ہوتا تھا کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا، جو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانی کی شکل میں عذاب آتا ہے تو وہ عذاب پیش کریے، دکھائیے، یہ روز کی جھک ختم ہو جائے، ذرا عذاب لے کر آ جائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوتا کہ میں ان کی سدھار کی بات کر رہا ہوں، میں ان پر شفقت کر رہا ہوں، میں ان کو سمجھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اور یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قبیلہ خاطر کو جو دل ٹوٹتا تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، نظر انداز کرتے جائیں آپ، اور ذرا آپ یاد کیجئے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، ہمارے ایک بندے داؤد کو آپ یاد کر لیں، ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی صفتوں کا تذکرہ فرمایا، تو پہلی حضرت داؤد علیہ السلام کی صفت فرمایا ذَا الْأَيْدِ، طاقتور تھے، وہ کمزور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب صلاحیت دی تھی، لیکن طاقت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کے نافرمان نہیں تھے۔ انہ اواب، وہ بار بار لوٹ کر اللہ کے دربار میں آتے تھے، رجوع کرتے تھے، روتے تھے، توبہ کرتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب صلاحیت دی تھی کہ ایک گمنامی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے
शोहरत का वो सफर तय किया चंद दिनों में, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर, जो बहुत कम इंसान कर पाता है। यूं ही बनी इसराइल बहुत पिटे हुए थे उस जमाने में। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की ये वो नस्लें जो मुल्क से निकाल दी गई थी, जिलावतन कर दिया गया था और उन पर जालिम हुक्मरान हुकूमत कर रहे थे। उस वक्त मारे जिल्लत के बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के दरबार में रो रो के ये दुआ की थी कि परवरदिगार, कोई एक ऐसा बंदा आप इनायत फरमाएं जिसकी निगरानी में, जिसकी सरबराही में हम अपनी ममलकत को दोबारा हासिल कर सके। तो अल्लाह ताला ने हजरत तालूत को उनका सरबराह बनाया। हजरत तालूत जिलावतनी में मुल्क से बाहर बनी इसराइल को जमा कर रहे हैं, उनके अंदर हौसले पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर जंग करने की सलाहियत पैदा कर रहे हैं। जरा आप अंदाजा कीजिए कि इंसान के हाथ में मुल्क हो, इक़्तिदार हो, हुकूमत हो, दौलत हो, तब तो वो फौज को तैयार कर सकता है, लेकिन जो खुद अपने मुल्क से महरूम है और जो खुद नानशबीने का मोहताज हो जा रहा है, वो जंगी सलाहियत पैदा करे, ये खुद एक बड़ा कारनामा होता है। चंद मुट्ठी भर नौजवानों को हजरत तालूत ने तैयार कर लिया। उन्हीं में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो बहुत कम सिन थे और बकरियों को चलाया करते थे। 16-17 साल के नौजवान थे और बकरियों को चलाया करते थे। वो भी उस फौज में शामिल हो गए और उसके बाद अब ये फौज धीरे धीरे आगे बढ़ी। नहर उर्दुन को पार करने के बाद अब फलस्तीन के उन सिपाहियों से मुकाबला करना है जो बहुत जंगी महारत रखते हैं, और फिर उन पर जो सरबराह है, उनका जो लीडर है, वो तो बहुत खतरनाक, दूर दूर तक उसकी शोहरत है और उसका नाम है जालूत। उस जालूत का नाम आते ही अच्छे अच्छों की नींदें उड़ जाती थी, लेकिन अब उससे भिड़ना है, जंग करना है और फिर अपना मुल्क हासिल करना है। लिहाजा ये बनी इसराइल मुट्ठी भर, रिवायतों में आता है 313 थे, जो बदरी साहबा की तादाद है वही तादाद इनकी थी, और उसके बाद मैदान में पहुंच गए। और दूसरी तरफ से लंबा चौड़ा कवि हैकल पहलवान जालूत, ऐसा बड़ा सूरमा जिसकी जंगी सलाहियतों का जमाना मुख्तलिफ था, वो अपने लश्कर के साथ बाहर आ गया शहर के, और उसके बाद कहा कि जंग करने की क्या जरूरत है, पहले एक काम करो, मेरे मुकाबले के लिए तुम में से कोई आ सकता है तो आ जाए। अब हजरत तालूत की फौज में सट्टाकारी हो गया, खामोशी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो जाकर जालूत से भिड़े। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने अमीर लश्कर से हजरत तालूत से कहा, आप मुझे इजाजत दीजिए। ये वो मौका था कि फौज जब ठंडी पड़ गई थी तो हजरत तालूत ने कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि जो जालूत से भिड़ेगा, जंग करेगा, न सिर्फ ये कि मैं उसको पूरी हुकूमत और सरबराही दे दूंगा, बल्कि अपनी बेटी से उसका निकाह भी करूंगा। इसके बावजूद, इतनी रग़बत दिलाने के बावजूद किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जालूत से मुकाबले के लिए निकल पड़े। लिहाजा खामोशी छाई हुई है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कहते हैं, मुझे आप इजाजत दीजिए। दुबले पतले भी हैं और उम्र भी ऐसी नहीं है, कम सिनी है, 16-17 साल के, कोई तजुर्बेकार किस्म का सूरमा नहीं है कि उनको मैदान में उतारा जाए और वो जालूत को ठिकाने लगाए। लिहाजा हजरत तालूत ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, दोबारा ऐलान किया, कोई नहीं आया सिवाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सिवारा ऐलान किया, तीसरी मर्तबा कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। तो हजरत तालूत मजबूर हो गए और उन्होंने कहा कि मैं मुनासिब तो नहीं समझता हूँ कि तुम्हारे सिवा कोई पेशकश नहीं कर रहा, ठीक है, अल्लाह का नाम लेके तुम आगे बढ़ो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो एक टेक्निक के माहिर थे, और वो टेक्निक ये कि अच्छा खासा बड़ा हेवी किस्म का पत्थर
اس کو اٹھا کر وہ رسی میں باندھ کر بڑی طاقت سے گول پھراتے تھے، اور گول پھرانے کے بعد جو نشانہ لگا کے چھوڑتے تھے تو وہ پتھر چوبتا نہیں تھا، نشانے پہ لگتا تھا۔ اور یہ ٹیکنیک حضرت داؤد علیہ السلام استعمال کرتے تھے جب وہ بکریوں کو چراتے تھے تو درندوں کو بھگانے کے لیے، جو درندے حملہ کرتے تھے ان کو بھگانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام یہی تدبیر اپنایا کرتے تھے۔ لہذا وہ بڑا قوی ہیکل، لمبا چوڑا پہلوان کھڑا ہوا ہے اور سامنے ایک نہتا سا کمزور سا نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے کہا یہ اس بچے سے میں کیا مقابلہ کروں گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری موت میرے ہاتھوں مقدر کر دی، اور اپنی وہی رسی اٹھائی اور ایک نوکیلا بڑا سا پتھر ساتھ لیتے آئے تھے، اور بڑے انتخاب کے بعد وہ پتھر لیا تھا، نوکیلا بھی تھا، وزنی بھی تھا، اور اس کو اس رسی میں باندھا اور پھرانا شروع کیا، اور وہ پورے جنگی لباس میں کھڑا ہوا ہے۔ جالوت کا عالم یہ ہے کہ لوہے کا لباس پہن کے کھڑا ہوا ہے، صرف 2 آنکھوں کے درمیان پیشانی کا ایک حصہ کھلا ہوا ہے، باقی بالکل محفوظ بند۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پیشانی کے حصے کا نشانہ دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ رسا پھرا کر نشانے پہ چھوڑا تو پتھر تیر کی طرح جا کر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کے حصے میں دھس گیا، خون کا فوارہ نکلا اور وہ کھڑا نہیں رہ سکا، بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب وہ گرا تو اس کا جو لشکر تھا وہ گھبرا گیا اور پلٹ کے بھاگنے لگا، اور پھر حضرت طالوت کا لشکر وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور جالوت کی موت ہو گئی، اور فلسطین پر پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت طالوت کا قبضہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا حضرت طالوت نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اب حکمران بن گئے، بڑے طاقتور، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کی شہرت ہے، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے اندر تدبر ہے، آپ کا عالم یہ ہے بڑے دانش مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے عبادت گزار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے حضرت داؤد اور حضرت داؤد کے روزوں سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت داؤد کی نمازیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، فرمایا اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا معمول تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ایک دن 8 روزہ۔ اس کی کیوں فضیلت ہے؟ اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تو ڈیلی روزہ رکھ سکتے تھے، روزانہ روزہ رکھ سکتے تھے، لیکن آپ سوچئے اگر روزانہ روزہ رکھا جائے تو معدہ عادی ہو جاتا ہے، پھر روٹین پر آ جاتا ہے، وہ بات نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ نہ رکھتے، لنچ لیتے، اور ایک دن روزہ رکھتے تاکہ قربانی ہو، تکلیف ہو، بھوک محسوس ہو۔ اور نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا عالم یہ تھا کہ آدھی رات سونے کے بعد بیدار ہو جایا کرتے تھے، اور پھر آپ تہجد کا سلسلہ شروع کر دیتے، اور فجر سے پہلے وقت سحر جب زبور کی تلاوت کرتے، اور زبور کے معنی مناجاتیں ہوتی ہیں، دعائیں، جب وہ دعاؤں کے لیے صدا بلند کرتے تو عالم یہ ہوتا فضا بن جاتی تھی، اور ایسی فضا بن جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے لیے موم اور مسخر کر دیا تھا کہ پہاڑ بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز لگاتے، بازگشت ہوتی، صدا آپ کی گونجتی وادیوں میں، بالعشی کی والاشراق، عشی کہتے ہیں وہ وقت جب کہ سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کہتے ہیں اس وقت کو جب کہ سورج چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز اشراق آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی اشراق کا وقت ہے، سورج چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے آپ جانتے ہیں کہ 12 بجے کے آس پاس اب سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، غروب کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، وہاں سے عشی کا وقت عربی کے اعتبار سے شروع ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبح و شام حضرت داؤد علیہ السلام نماز کا اہتمام کرتے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب دعاؤں کا اہتمام کرتے، مناجاتیں پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد صدا لگاتے، ذکر کی، دعا کی، تو وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پرندے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جمع کر دیتا۔ محشورہ، حشر کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، جمع کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سر پر اکٹھا کر دیتا کہ پرندے جھنڈ کے جھنڈ لگائے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں کو سنتے، وہ خود بھی چاہتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ کل لہو اواب، ہر پرندہ اور ہر مخلوق حضرت داؤد علیہ السلام کی بات سننے لگتی، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف لوٹنے لگتی، یا یہ کہ کل لہو اواب، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی ہے، لوٹتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے، اس سے دعائیں کرتی ہے۔ کوتاہی اگر کرتا ہے تو انسان ہی کرتا ہے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے دو خاص صفتوں کا تذکرہ فرما دیا۔ ذل ایدی، بڑے طاقتور تھے، کمزور نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں عطا کی تھی۔ دوسری بات، انہو اواب، بہت رجوع کرتے اللہ سے، بہت استغفار کرتے، بہت روتے گڑ گڑاتے، اللہ سے لو لگاتے، اور اتنا روتے گڑ گڑاتے لو لگاتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ دیگر مخلوق بھی شامل ہو جاتی۔ تیسری صفت ہے کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کی مملکت کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت بہت مضبوط تھی، کہیں جھول نہیں تھا، کچھ حصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہو، کہیں کسی حصے میں باغی کوئی بنا جا رہا ہو، یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بہت زبردست تھی، طاقتور قسم کی حکومت تھی۔ یہ تیسری صفت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو طاقتور بنایا، اور دوسرے یہ کہ اپنے ذکر کا ایک خاص طریقہ عنایت فرما۔ تیسرے یہ کہ آپ کی حکومت بھی بہت مضبوط، جاندار۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور چوتھی چیز یہ کہ ہم نے ان کو بڑی دانائی دے رکھی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام ہی کی یہ دانائی کا نتیجہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دانشمندی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اپنی مملکت کو بہت دور تک پھیلا دیا تھا اور کنٹرول میں کر لیا تھا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی یہی وہ دانائی تھی جس کی وجہ سے آپ نے جنگی لباس ایجاد کیے تھے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوہے کے لباس ہوتے تھے جس میں موومنٹ، یعنی ایک کام سے دوسرے کام کی طرف منتقل ہونا، یہ ذرا مشکل ہوا کرتا تھا۔ آسانی کے ساتھ وہ جنگی لباس پہنا ہوا سپاہی حرکت نہیں کر پاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے، اگر آپ اجازت دیں تو لفظ استعمال کروں کہ پہلے سائنٹسٹ یا ٹیکنیشین تھے جنہوں نے جنگی لباس اس طور پر ایجاد کیا تھا کہ وہ سرکلز میں ہوتا تھا، جیسے کہ زنجیریں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے سپاہی وہ پہن کر پوری طرح حرکت کر سکتا تھا، جنبش کر سکتا تھا، اس کو کوئی مصیبت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت تھی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دانائی تھی۔ اور پھر پانچویں بات، وفصل الخطاب، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فیصلہ کن بات چیت کرنے کی صلاحیت دی تھی، جچی تلی بات چیت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ ججز کی کلچر میں جائیں معلوم کریں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ ججز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جس کی ڈرافٹنگ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ بہت چچی تلی بات جو ججمنٹ کرتا ہے اس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اس کو بہت ماہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی پانچویں خصوصیت تھی کہ وہ فصل الخطاب، ہم نے ان کو جچی تلی بات چیت کرنے کا ملکہ دیا تھا، سلیقہ دیا تھا۔ کم الفاظ میں پوری بات کر لیتے، بات میں جھول نہ ہوتا، کمی نہ رہ جاتی، تکرار نہ ہوتی، کوئی پہلو ایسا نہ رہ جاتا جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ یہ ساری خصوصیت جس پہ پائی جاتی ہے اس کو فصل الخطاب کہتے ہیں۔ تو ذرا دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام طاقتور بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت بھی طاقتور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ٹیکنیکل شعور رکھتے ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام ججمنٹ کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو اگر غرور پیدا ہونا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام ہی میں پیدا ہوتا۔ وہ کہتے میں کچھ ہوں تو زیبا بھی تھا، اچھا بھی لگتا۔ چھوٹے چھوٹے لوگ کہتے ہیں میں کچھ ہوں تو برا لگتا ہے کہ چھوٹے جسم پہ بڑا لباس یوں ہی جچتا نہیں، بڑی شخصیت کو بڑا لباس جچتا بھی ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انا نہیں کہا، میں نہیں، انانیت نہیں تھی، میں پن نہیں تھا۔ عالم یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ اتنی بڑی مملکت محل و ہوا چلتی، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ختم نہ ہوتی۔ اتنی زبردست مملکت، پرندے بھی آپ کی آواز کے ساتھ آواز لگا کر ذکر کرتے۔ اور عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کی جو تھی چھوٹی موٹی دنیا، اس پر روم تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی؟ ساری فضیلتوں کے جامع ہو گئے حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہ داؤد علیہ السلام کی بندگی کی کیفیت کیا ہے ذرا آپ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ٹوٹ جانا، اللہ تعالیٰ کی نام کی دعائی اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوڑ کے حاضر ہو جانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی کیفیت کیسی تھی ذرا آپ دیکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعہ ارشاد فرمایا، اور وہ واقعہ اگر آپ تفسیر کے ذخیرے میں دیکھیں تو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ اس میں خاص طور پر میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک تو حضرت کعب الاحبار اور دوسرے حضرت وہب ابن منبہ، یہ وہ بڑے یہودی علماء تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ عام طور پر تورات کی روایتیں مسلمانوں کو سنایا کرتے تھے، اور ایک آدھ بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سماعت فرمایا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اہل کتاب کی باتیں، بنی اسرائیل کی باتیں بیان کی جائے تو لا تصدق ولا تکذب، ان کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں، ان کا ریکگنائز کرنے اور تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شریعت کے خلاف پڑھ رہی ہے تو نہ لینا، اور اگر شریعت کے موافق ہے تو تم سن سکتے ہو۔ حدیث بنی اسرائیل ولا حرج فرمایا تھا، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے جا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ دونوں بزرگ یہ بہت واقعات بیان کرتے تھے، اور اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ان بزرگوں کے ذریعے سے تفسیر کے ذخیرے میں وہ روایتیں آئی ہیں جن کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں۔ اسرائیلیات کے معنی بنی اسرائیل کی تاریخی باتیں جو اسلامی لٹریچر میں آ گئی۔ ان میں پہلے بزرگوں کا عالم یہ تھا کہ قابل احترام سمجھتے، قبول کر لیتے کہ اللہ والوں نے بیان کی، لیکن بعد میں محدثین نے ان کے اندر جو سقم ہے، ان کے اندر جو جھول ہے، ان کے اندر جو بسا اوقات بعض اخلاقی گراوٹ کی باتیں آ گئی، ان سب کو الگ کیا۔ بالخصوص جو تفسیر کے بہت بڑے امام سمجھے جاتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت چھاٹا، بہت الگ کیا اور بتایا کہ کون سی چیزیں قابل قبول ہے اور کون سی چیزیں ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے۔ لیکن ہمارے تفسیر کے لٹریچر میں ذخیرے میں بہت سے واقعات آپ کو، سینکڑوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جو ضروری نہیں کہ آپ اس کو قبول کر لیں، آپ قبول کر ہی لیں، قرآن و حدیث ہے ایسا ضروری نہیں۔ یہاں بھی بہت سے واقعات بیان کیے گئے اس واقعے کی تشریح کے سلسلے میں، اور ایک دو واقعات وہ بالکل یہودیوں کے ذوق کے ہیں، اسلامی ذوق ان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اب میں نام کا بھی اشارہ کر دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھا اولیاء نامی، اس کی بیوی سے دلچسپی رکھتے تھے اور نکاح کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ سب خرافات ہے اور ان سب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی تشریح کر رہا ہوں جو کئی مفسرین نے، اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو مستدرک حاکم میں بیان کیا گیا ہے۔
المستدرک ایک کتاب ہے ایک محدث کی جن کا نام الحاکم ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا میری کتاب کی جتنی روایتیں ہیں وہ بخاری اور مسلم کی اسٹینڈرڈ کی ہیں، ان سے چوک ہو گئی، چھوٹ گئی وہ روایتیں، ان کا میں استدراک کر رہا ہوں، ان کو میں بیان کر رہا ہوں، اسی لیے اس کتاب کا نام ہی ہے المستدرک للحاکم، حدیث کی بلند کتابوں میں سے ہے۔ اس کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے اس روایت کی روشنی میں تفسیر کروں گا، اور میں اس لیے انٹروڈکشن کر دیا، بعد میں بعض لوگ یہ نہ کہے میں تو فلاں واقعہ پڑھا تھا، میں تو فلاں واقعہ پڑھا تھا، واقعات بہت سے، لیکن میں ایک واقعے کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ ہمارا رابطہ ذہن مطمئن ہو جائے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس آزمائش پر جس کا تذکرہ اب آ رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ کے بہت بڑے حکمران تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اگرچہ کے بہت بڑے سپہ سالار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذرہ برابر کوتاہی پسند نہ کرتے تھے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ رات میں جب آپ آرام فرماتے، بالکل فوراً ابتدائے رات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ادا کو پسند کیا کہ رات دیر نہیں کرنی چاہیے، عشاء کے ساتھ ہی آرام کر لینا چاہیے تاکہ تہجد میں بیدار ہو سکیں۔ تو ابتدائی رات آدھی رات آپ آرام فرماتے اور اس کے بعد تہجد میں اٹھ کر جو عبادتیں شروع کرتے تو اشراق تک مستقل آپ عبادتیں کرتے رہتے، آپ کو جو فرض کی جیسی نمازیں فرض کی جیسی عبادتیں فرض کی اس لحاظ سے، اور آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ایسے موقع پہ کوئی انٹرفیئر ہو جائے، مداخلت کرے، کوئی ڈسٹرب کر دے ذکر و اذکار میں۔ لہذا آپ نے ایک ایسا حجرہ بنا لیا تھا جس میں ایک محراب تھی، اور اس محراب میں آپ نمازیں پڑھتے اور اطراف میں بڑی اونچی دیوار تھی تاکہ کوئی نہ آئے، دروازے پر اندر سے وہ لاک کرتے تھے۔ اپنے معمول کے مطابق دیوار چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، گیٹ بند ہے، محراب میں حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کہ اچانک وحد عطا کا نبأ الخصم استصوروا المحراب، کیا تم تک وہ واقعے کی اطلاع پہنچی جس میں جھگڑالو لوگوں نے، جھگڑا کرنے والے دو گروپ نے دیوار کو پھلانگ کر محراب میں داخل ہو گئے ہیں۔ دیوار تصور محراب، تصور کے معنی ہوتے ہیں دیوار کو پھلانگنا، کود کے آ جانا، کود کے وہ محراب میں داخل ہو گئے، اور اذ دخلوا علی داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے، پہنچ گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام حیران، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے کہ پہرے دار بھی ہے، دیوار بھی اونچی ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ اس وقت میں بات چیت نہیں کرتا ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وقت میں خاص کر چکا ہوں اور عبادت کرتا ہوں، یہ کیسے داخل ہو گئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، ففزع منهم، گھبراہٹ محسوس کی حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور یہ دشمن مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وقت ایسا ہے رات کا، اور ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں ہے، نمازوں کی نیت ہے، محراب کے معنی آپ سمجھ لیجیے اس زمانے کے اعتبار سے مسجد ہے، وہ اس مسجد میں حضرت داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اور دو آدمی داخل ہو گئے۔ اور ذرا یہ بھی تصور کر لیجیے کہ بلب لگے ہوئے نہیں ہیں اور الیکٹرک سپلائی نہیں ہے، پاور سپلائی کے سوئچ دبا دیا اور روشنی ہو گیا، اندھیرا ہے، اندھیرے میں دیکھا دو سائے ہیں، دھن سے کود کے داخل ہو کے دھیرے دھیرے آگے بڑھ کر قریب آ رہے ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے اور کچھ زور سے کہا اے اللہ تیری پناہ، اللہ محفوظ رکھ۔ تو انہوں نے سنا ان دونوں نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اظہار پریشانی کر رہے ہیں، تو کہا قالوا لا تخف، نہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں حضرت، اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ خصما بھی، ہم دو آپس میں جھگڑے ہوئے لوگ ہیں اور فریق مخالف ہیں، کیس کے سلسلے میں آگے بغا بعضنا علی بعض، ہم دو ایسی پارٹیاں ہیں جس میں سے ایک پارٹی دوسری پارٹی پر ظلم کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، ناانصافی کر رہی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے ہمارا آپس میں، ایک ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، اور ایک ستا رہا ہے دوسرا پریشان حال ہے، تو ہم چاہتے ہیں فاحکم بیننا بالحق، کہ آپ ہمارے درمیان انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں۔
فاحکم بیننا، آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، بالحق، انصاف کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، ولا تشدد، اور ذرہ برابر بھی آپ زیادتی نہ کریں، جو حق ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ آپ بتا دیں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور جو سیدھا راستہ ہے اس کی جانب آپ ہماری برائے کرم رہنمائی فرما دیں کہ ہم سوائے صراط پر، سیدھے راستے پر، جادے حق پر ہم نامزد ہو جائیں، غلط راستے پر نہ چلیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک کیس ہے، ایک جھگڑا ہے، اس کو چکانا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیا جھگڑا ہے، کیا کس چیز میں تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ان ھذا اخی، ایک صاحب اس میں بول پڑے کہ یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجۃ، یہ بڑے مالدار، کھاتے پیتے ہیں، اور ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ دمبے آپ جانتے ہیں بکروں کی خاص نسل کو کہتے ہیں، لہذا ان کے پاس وہ 99 ہے، 99 بکریاں ہیں، اور میرا عالم یہ ہے، میں غریب ہوں، سیدھا سادہ۔ وَلِيَ نَعْلَةٌ وَاحِدَةٌ، میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، ایک ہی بکری ہے میرے پاس۔ اب ہو ہی رہا ہے، فقال، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اکفلنیھا، وہ ایک بکری بھی مجھے دے دے، اور وعزنی فی الخطاب، بات چیت میں وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، بہت بولتا ہے، چرب زبان ہے، لہذا دلیلیں بڑی دیتا ہے اور میری بولتی بند کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے تیری ایک بکری اکیلی رہے گی، مر جائے گی، گھبرا جائے گی، تو اپنی ایک بکری بھی میری بکریوں کے ساتھ کر دے، سب کے ساتھ پروان چل جائے گی۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں اس ایک بکری سے بھی ہاتھ دھوڑوں گا، پھر میرے پاس سرمایہ کیا رہ جائے گا، ذریعہ آمدنی کیا رہ جائے گا۔ لہذا وہ بہت بحث کرتا ہے، صبح شام مجھے پریشان کر رہا ہے، ہر روز مجھ سے یہی بحث کر رہا ہے۔ ہم لوگ اب بیزار آ چکے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کیس رکھا گیا، اور اس کیس میں بتا دیا گیا کہ ایک کے پاس 99 بکریاں ہیں، دوسرے کے پاس ایک ہی، جس کے پاس 99 ہے وہ بولتا بہت ہے، اور وہ ایک بکری والے پر بھی کنٹرول کر اس کی بکری ہڑپ کر جانا چاہتا ہے۔ یہ ہے کیس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سماعت فرمایا اور سننے کے بعد کہا، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، بے شک اس نے تجھ پر ظلم کیا کہ تیری ایک بکری کا بھی وہ سوال کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے اپنی ساری بکریوں کے ساتھ ملانے کے لیے، اپنی بکریوں کی بھیڑ میں تیری ایک بکری کو بھی ملا کر ظلمك، وہ تجھ پر ظلم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک بہت سے پارٹنرز ایسے ہوتے ہیں، بہت سے شرکا ایسے ہوتے ہیں، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ وہ ایک دوسرے کے حق مارتے چلے جاتے ہیں۔ بیچارے جو سڑک پر فروٹ بیچتے ہیں، ترکاری بیچتے ہیں، ان کا بھی حق مار کر ریلائنس اسمارٹ والے ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں اپنی دکانیں کھول کر، کہ اب ان کو پیٹ بھرنے کے لیے بھی کوئی ذریعہ نہ رہ جائے، جینے کا ذریعہ ہو تو ایک ہی ہو کہ ان کے پاس نوکری کی جائے، ان کی غلامی کی جائے، باقی انسان آزاد نہ رہ جائے۔ یہ ہے انسانوں کے جینے کا تصور۔ سرمایہ داری کا ابتدائی نقطہ، سرمایہ داری کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس سے کہ دوسروں کو محروم کر دو، میرا خزانہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ یہ کہ ہر ایک کو پروان چڑھاؤ، سب کو مضبوط کرو، اور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ کلاڑی دے کر کہتے تھے جاؤ لکڑیاں کاٹو، بیچو، تجارت کرو، ترقی کرو، غلامی کی زندگی بسر نہ کرو۔ لیکن یہ ظالمانہ ایک انداز ہوتا ہے، روش ہوتی ہے کہ اپنا سرمایہ بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، دوسروں کو فقیر کرتے چلے جاؤ۔ ابھی آپ کے سامنے کلپس آ رہی ہوں گی، میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن اکثر لوگ گھبرا بھی رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کون سا سرمایہ ہے؟ مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، ابھی تو دوسروں ہی کو زیادہ نقصان پہنچے گا کہ آپ کی بینک پر رقم رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے بینک کو دیوالیہ ہو گیا، اور وہ اوریجنلی ہے یا جھوٹا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ دیوالیہ ہوتے ہی آپ کی 90% رقم کو بینک اپنے مصرف میں استعمال کر کے آپ کو 10% واپس کر دے گا۔
10 लाख अगर रखे हुए हैं, 1 लाख आपको मिलेंगे, 9 लाख आपको। ऐसे ही जैसे 1000 की पुरानी नोटें गायब हो गई, वो 9 लाख भी आपके गायब हो सकते हैं। अभी तो हुकूमत ऑर्डिनेंस पेश करने में घबरा रही है, लेकिन ये सरमायादारी का तस्वुर है। बैंक क्यों करप्ट होते हैं, बैंक का दिवालिया क्यों निकलता है? इसलिए कि मैं और आप किसी जरूरत से 2-4-8 लाख कर्ज लेने के लिए जाते हैं, तो वो इतने दिनों घुमाते हैं और ऐसी चप्पल घिसाते हैं कि अक्सर और बेशतर आदमी विड्रा ही हो जाता है, छोड़ो किसी फाइनेंसर से ले लें। हालांकि नहीं लेना चाहिए, सब आराम है, लेकिन मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ। और जो सरमायादार आते हैं और कहते हैं हमको 1000 करोड़ कर्ज दो, अंदर अंदर दूसरे दिन उनका कर्ज मंजूर हो जाता है, अंदर अंदर उनका दूसरे दिन उनका कर्ज मंजूर हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। अब वो 1000 लेके लंदन भागेगा, अमेरिका भागेगा, अब बैंक का दिवालिया तो निकलेगा, बैंक तो डूबेगा। तो हम सब के जितने पैसे रखे हुए हैं 10,000 लोगों के, वो सारे पैसे बैंक हड़प कर लेगा, ताकि सरमायादार को नुकसान न पहुंचे, आवाम जहन्नम में चले जाए। ये हुकूमत है जो आप पर लाद दी गई है। ये हुकूमत है जिसको अभी हमारे बरादरान वतन नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब सड़क पर आ जाएंगे वो, तब उनको पता चलेगा कि हमने किसका इंतखाब किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, देखो ये शेर पाक में सुनते हैं ना, वइन्न कसीरन मिनल खुलता लयबगी बादुहुम अला बादिन, ये हड़प कर लेते हैं दिगर लोगों के हुकूक, जीना हराम कर देते हैं और उनकी दौलत पूरी इकट्ठी करके लेकर भाग जाते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व क़लीलुम मा हुम, हाँ ईमान वाले और ईमान के साथ नेकियों पर कारबंद रहने वाले अल्लाह के बंदे ऐसा हरगिज नहीं करते। वो क़लीलुम मा हुम, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। क़लीलुम मा हुम, वो बहुत थोड़े से अक़लियत में है। और ये नेक लोग कभी ऐसा नहीं करते कि दूसरों का हक मार कर खा जाए, दूसरों को महरूम कर दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला फरमा दिया और उसमें पूरी रोशनी डाल दी कि ये 99 बकरियां रखने वाला एक बकरी को भी उछल लेना चाहता है, इसकी नीयत कितनी खराब है, माशरे में ऐसे लोगों की वजह से कितने बुरे असरात पड़ते हैं। ये सब बयान करने के बाद वदन्न दाऊद अन्नमा फत्तन्नाहु, और दाऊद अलैहिस्सलाम को गुमान हुआ कि बेशक अल्लाह ताला ने आजमा लिया आपको। वदन्न दाऊद, और दाऊद को गुमान हुआ, अन्नमा बेशक, फत्तन्नाहु, हमने उनको आजमा लिया है, एक इम्तिहान में, एक आजमाइश में डाल दिया। फस्तग़फ़रा, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर तावील नहीं की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मैपन का मुजाहरा नहीं किया कि मैं अल्लाह सुबह शाम तेरे दीन की खिदमत करने वाला, पूरी हुकूमत को मैंने तेरे दीन की इताअत के लिए लगा दिया, मेरा आलम ये आज ही रात तेरे दरबार में रोने वाला, लिहाजा मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मेरा क्या कसूर है, कोई सोचने की बात नहीं है। ये नहीं कहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। जैसे ही एहसास हुआ कि मैं एक आजमाइश में पड़ गया, एक इम्तिहान में पड़ गया, फस्तग़फ़रा रब्बहू, तो इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया। वख़र्रा राकिअन व अनाब, और रुकू में झुक पड़े और रोने लगे और इनाबत की, अल्लाह की जानिब रुजू किया। ये क्या था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को क्यों एहसास हुआ कि मैं एक आजमाइश में पड़ गया? क्यों हुआ ये एहसास? कौन सी आजमाइश थी? यहीं पे जरा रिवायतें मुख्तलिफ हो गई जिसकी वजह से परेशानी होती है, लेकिन बहुत साफ सीधा मफ़हूम मैं बयान करता हूँ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दिन का हिस्सा हुकूकुल इबाद के लिए रखा था, बंदों का हक अदा करने के लिए जजमेंट फरमाते, फैसले फरमाते, मदद फरमाते, उनके दरमियान बैठते और सारा टाइम उन पर खर्च करते। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तय कर लिया था, ये तहैया कर लिया था कि रात का वक्त में सिवाय परवरदिगार की किसी और को नहीं दूंगा, अपने मौला के दरबार में हाजिर होकर उसको राजी करते हुए उसकी इबादतों में अपना वक्त गुजारूंगा। ये मेरी रात अल्लाह के लिए खास होती है, इत्तिकाफ की कैफियत में। लिहाजा चारों तरफ दीवारें घेर कर अपनी एक मस्जिद छोटी सी बना ली थी और उसी में वो रात बसर किया करते थे। जब ये दोनों लोग आए फैसले के लिए,
اور گھنٹہ 2 گھنٹہ انہوں نے لے لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اچھا خاصا وقت پر صرف کر دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پچھتاوا ہوا کہ یہ پارٹنرز ہیں، میرا وقت لیتے رہتے ہیں، دن پورا لیتے ہیں، رات میں جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی انہوں نے لے لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس پر تڑپ گئے، رو پڑے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی حساسیت ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے، یہ کہہ سکتے نا کہ اللہ فیصلہ ہی تو کیا، 2 جھگڑنے والوں میں نے فیصلہ کیا ہے، نیک کام کیا، یہ بھی ایک عبادت کی قسم نہیں، تعویلات نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں اتنی بندگی تھی، ایسی حرانیت نہیں تھی، انابت تھی، ایسا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ایسا ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا کہ جب یہ محسوس کیا کہ تہجد کے وقت میں سے 30 35 40 منٹ 1 گھنٹہ میں نے دوسرے کام میں دوسرے معمول میں لگا دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کے وقت میں ڈنڈی مار دی۔ اللہ تعالیٰ کے وقت میں ڈنڈی مار دی۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ سورۃ الانعام میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جانور قربان کرتے، اب اس کے بعد حصے لگاتے، یہ حصہ لات کا ہے، یہ عزا کا ہے، یہ منات کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، بتوں کے نام پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی۔ لہذا کیا کرتے تھے وہ؟ بتوں کے نام پر حصہ گوشت ڈال رہے ہیں، اور اس کے بعد سے لات کے لیے گوشت ڈالا، منات کے لیے گوشت ڈالا، اللہ تعالیٰ کے لیے بوٹی جب ڈالنے لگے تو 2-3 بوٹیاں نیچے گر گئی، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ لات کے، منات کے اور دوسرے بتوں کے لیے گوشت ڈال رہے ہیں، ایک تو بوٹی گر گئی، اٹھا کے نہیں بھائی ان کو اگر کم ملے گا تو یہ رات میں آ کے پریشان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان للہ فهو یسیر الی شرکائہم وما کان لشرکائہم فلا یسیر الی اللہ۔ دنیا کے جو شرکا ہیں، جو تم سے اپنا وقت لیتے ہیں، تمہاری صلاحیت لیتے ہیں، تمہارا سرمایہ لیتے ہیں، اس میں جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا ہے اس میں سے 1% بھی تم اللہ کو دینا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حصہ تھوڑا بہت ہے اس میں ڈنڈی مار مار کے تم دوسروں کو دیتے رہتے ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی سب کی نفسیات ہے، یہ ہماری اور آپ کی سب کی نفسیات ہے۔ ہمارا عالم یہ کہ ہمارا پورا دن نوکری میں لگا ہوا ہے، پورا دن ہمارا گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، پورا دن ہمارا پولیٹیکل ایشوز میں لگا ہوا، پورا دن ہمارا تجارت میں اور دنیا کے کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا برا کام نہیں، جو بھی ہے، لیکن ہم نماز کے لیے وقت کبھی کبھی دیتے ہیں 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ، بڑا اللہ والا ہے تو 15 منٹ سنتوں کے ساتھ نماز پڑھنے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے کہ کاروبار کے وقت میں کسی کے پاس جاؤں اور چڑھتا ہوا دن ہے اور گاہک بیٹھے ہوئے اور میں کہوں 15 منٹ ذرا میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، آپ سنیے، تو مجھے پاگل کہیں گے، دھکے دے دیں گے، دکان سے نکالیں گے۔ لیکن جب عبادت کا وقت آتا ہے اور مؤذن بلاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو 15 منٹ کا وقت ہے، 15 گھنٹے تو غیر اللہ کو دیتے ہو، 15 منٹ جو اللہ کے ہیں اس میں گاہک آ جائے تو ڈنڈی مار دیتے ہو۔ نماز کو نہیں جاتے، پڑھ لیں گے نا، پھر دوبارہ بھی تو جماعت ہونے والی ہے، دوسری جگہ بھی تو نماز ہونے والی ہے، بغیر جماعت کی نماز بھی تو روزوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ 25 تعمیریں کر کر اللہ تعالیٰ کے وقت میں ڈنڈی ماریں گے، لیکن غیر اللہ کے وقت میں اللہ میاں کو 1 منٹ نہیں دیں گے، 1 منٹ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، سیلیبریشن ہو رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہے، اس وقت کوئی آپ سے آ کے کہہ دے 10 منٹ چلو آؤ بیٹھو، ہم عبادت کر لیں، دعائیں کر لیں، 10 منٹ بیٹھو، واضح نصیحت کر لیں، لوگوں کو کھل جائے گا، آستینیں چلا چلا کر آئیں گے اور بولنے والے کو اپنی مجلس سے نکال دیں گے، بندی داخل ہو گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے وقت خاص ہوتا ہے، مسجد میں حاضر ہو گئے وضو کر کے نماز پڑھنے میں، وہاں پڑوس میں ایک بیٹھ گیا، اچھا السلام علیکم، دکان اچھی چل رہی ہے، دکان اچھی چل رہی ہے، مسجد میں شروع ہو گیا تذکرہ تجارت کا، حرم میں شروع ہو جاتا ہے۔ حرم میں نے سنا کہ ہندوستان کے کاروبار میں مستقل تبصرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ حرم میں بیٹھے ہوئے، یہاں تو رونا ہے، یہاں تو گڑ گڑانا ہے، یہاں تو پیشانی رگڑنی ہے کہ یہ وقت ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے وقت میں بندہ
ڈنڈی مارنے تیار ہوتا ہے، دنیا کے حق میں ڈنڈی مارنے تیار نہیں ہوتا۔ یہ فرمایا ان کثیر من الخلطاء، جب وقت کی ہم تقسیم کرتے ہیں تو ہم یہ زیادتی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کا ہے اس میں تو ڈنڈی مارو، اس میں اوروں کو گھسا دو، لیکن جو اوروں کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو داخل نہ ہونے دو، نعوذ باللہ۔ یہ بندگی کا احساس تھا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا گمان تھا کہ اللہ کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، اور جو نمازوں اور دعاؤں کا وقت تھا اس میں میں نے یہ ڈیسیشن لیا، ججمنٹ کیا، فیصلہ کیا، یہ تو میں نے بہت بڑی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، گر پڑے، رونے لگے۔ اور اناب ارشاد فرمایا، خر راکعا فرمایا، گرنا، گر گئے حضرت داؤد علیہ السلام، پیشانی لگانے لگے، کہا اللہ معاف فرما دیجیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت میں جو آپ کے لیے میں نے وقف کیا دوسروں کو میں شریک کرتا، یہ مجھ سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی۔ اتنا رویا حضرت داؤد علیہ السلام نے، پھر ایسی طرف کی دعا کی کہ فرمایا فغفرنا لہ ذلک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کی اس کوتاہی کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہم آپ کی مغفرت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور وہ ہمارے بہت قریب تھے، وہ بہت قریب تھے، وہ حسن مآب اور انجام کے اعتبار سے، وفات کے وقت جو خاتمہ ہوتا ہے وہ خاتمے کے اعتبار سے بہت ہی حسن اختتام اور خاتمہ بالخیر کے وہ حامل تھے۔ کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ مقرر کیا، حکمراں مقرر کیا، فاحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان آپ انصاف کے ساتھ فیصلے کریں، اس میں ذرا برابر کوئی کمی نہیں، آپ کا اجر والا کام ہے، آپ کی نیکیاں ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَىٰ، خواہشات کی آپ پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جب خواہش کی انسان پیروی کرنے لگتا ہے تو اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوتا ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس بنیاد پر کہ وہ حساب کتاب کے دن کو بھلا دیتے ہیں، وہ آخرت کے دن کو بھلا دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کسی یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کتنے حساس تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وقت میں کسی کو شریک نہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس انانیت نامی کوئی چیز نہیں تھی۔ حق تھا آپ کو اگر آپ یہ کہتے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اچھا فیصلہ ہی تو کیا، حق تھا، حق بتا نہیں ہوتے آپ، لیکن نہیں کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے، غلطی سمجھی اپنی۔ ارے خیر رسولوں کی شان ہوتی ہے کہ جو نیکی ہوتی ہے اس نیکی میں بھی دیکھتے ہیں بڑی نیکی کون سی ہے، چھوٹی نیکی کون سی ہے۔ بڑی نیکی اگر چھوٹ گئی تو اس کو گناہ سمجھ لیتے ہیں، وہ روتے ہیں، اس میں تڑپ جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دلوں سے انانیت کو نکال دو، اپنے دلوں سے ضد کو نکال دو، اپنے دلوں سے محبت کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے بندے کی حیثیت سے حاضر ہو جایا کرو جو بندہ ٹوٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزور محسوس کر رہا ہو، تب اللہ تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے اور بلندی ملتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوا کہ آپ منبر پر کھڑے ہوئی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہی خر راکعا واناب کہا منبر سے اتر پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، سارے صحابہ نے سجدہ کیا۔ اسی لیے یہ آیت سجدہ ہے، اس کو سننے کی وجہ سے ہم سب پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ سجدہ ہم سب کو حالت وضو میں قبلہ رخ ہو کر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو حضرات باوضو ہیں وہ سجدے کا اہتمام ابھی کر لیں، جو باوضو نہیں ہے وہ وضو کرنے کے ساتھ سجدہ کر لیں، سجدے کو بھلا نہ دیں کیونکہ بھلانے سے وہ قضا ہو کر آپ کے حق میں رہ جاتا ہے۔ یہ آیت سجدہ کئی بار اگرچہ کہ پڑھی گئی
لیکن مجلس ایک ہی ہے، مجلس بدلی نہیں، اسی لیے ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، وہ سجدہ آپ کو کرنا ہے۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں دور دراز پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان پہ بھی یاد رکھیے، سماعت سے سن لینے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے مجلس میں شریک نہیں ہے لہذا ہم پہ سجدہ واجب نہیں ہوا، سب پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ٹوٹ کر حاضر ہونا، یہ چیزیں پھر آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔